خود کتنی بار ٹریفک میں پھنسے ہیں بطور ڈی آئی جی ٹریفک ہونے کے باوجود؟ میں تو حیران ہو گیا جب نا میں ڈی آئی جی لگا نا، مجھے ٹریفک نظر ہی نہ آئے. میں کہوں یار لوگ خواہ ہمیں اتنا وہ کہتے ہیں، مجھے تو صحیح لگ رہا ہے. میرا دوست میرے پاس آیا، اس نے کہا یار یہ باہر والے چوک پر تھوڑے سے بندے لگواؤ. میں تو ادھر جب بھی آتا ہوں آپ کے پاس نا 15 منٹ یہاں پھنس جاتا ہوں، جو گارڈن چوک کہلاتا ہے. ایک دن پہ کیا ہوا کہ میں اس دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں اکیلے ہم آئے تو پھنس گئے، بری طرح پھنسے، 15 منٹ پھنسے رہے. بچے آپ کے پھنسے ہوں، انہوں نے آپ کو فون کیا بابا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے ہوتے ہم پھنسے ہیں. جس دن میں پوسٹ ہوا نا اس دن میری مسز کا چالان ہو گیا. انہوں نے کہا یار یہ میں تو آج تک میرا چالان نہیں ہوا، آج ہی میرا چالان ہوا جب آپ کی پوسٹنگ ہوئی ہے. 1,00,000 روپے جرمانہ ہوگا اگر چھوٹی عمر کا بچہ گاڑی چلا رہا ہے. وہ لازمی ہے نا، ادروائز تو آپ اگر ڈمپر یا ٹینکر یا ٹریلر ایک کم عمر بچے کو دیں گے تو وہ تو ایک ڈیتھ سیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ جس کو چاہے چڑھا دے جس کے اوپر، اس کو تو کچھ نہیں ہونا. ہر بڑی گاڑی جو بھی ایچ ٹی وی ہے یا ایل ٹی وی، اس میں ٹریکرز کا لگانا لازمی قرار دے دیا ہے نئے قانون کے مطابق. اگر کوئی اس میں نہیں لگائے گا ٹریکر، 1,00,000 روپے جرمانہ، جو سب سے بڑا جرمانہ ہے. 1,00,000 روپے کا جرمانہ زیادہ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ٹریکر ہے اس کی جو قیمت ہے سال کی وہ ہے 12,000 روپیہ. چھوٹی عمر کا بچہ کار چلا رہا ہے تو اس کا جرمانہ 50,000 روپیہ ہے. 50,000 روپے چھوٹی عمر والے بچے کو جو کار چلائے گا تو جرمانہ دینا پڑے گا. ہاں، ادروائز تو اس کا شناختی کارڈ اس کا مالک کا بلاک ہو جانا ہے. زیادہ تر موٹر سائیکل والے جو ہیں تو سگنل توڑنے، رانگ وے اور دیگر پہ کتنا فائن رکھا گیا. دیکھیں کراچی کی جو ڈائنامکس ہے نا، یہاں پر ہر دوسرا جو ایکسیڈنٹ ہے اس میں موٹر بائیکر کی ڈیتھ ہو رہی ہے. موٹر بائک کا جو منیمم چالان ہے وہ 5,000 روپیہ ہے. کب سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس پہ؟ کچھ دنوں کے اندر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور مے بی مڈ آف اکتوبر کریں. ڈی آئی جیز تو بہت سارے رہے ہیں، لیکن لوگ اکثر کر کے ڈاکٹر امیر شیخ صاحب کو یاد کرتے ہیں. انہوں نے ایسا کیا کیا تھا اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایکچولی جو میں کر رہا ہوں وہ انیشیٹ امیر علی شیخ صاحب نے کیا تھا. قانون ہے کیا سر؟ کیا کیا چیزیں اس میں؟ یہ جو قانون ہے یعنی ٹریفک پولیس آفیسر کا روڈ کے اوپر جو سٹیزنز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ختم ہو جائے گا. ویڈیوز آتے ہوں گے کہ وہ ٹریفک والا کسی نہ کسی سے رشوت لے رہا ہے، کچھ لے رہا ہے، تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں اس ٹائم آپ کی؟ بس بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے، یعنی کہ ڈے 1 سے ہی میرے پاس یہ ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں. کراچی کے روڈ سارے جیم پیک ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی سالوشن ہے؟ روڈز کی اپنی اسٹرکچرل جو انجینئرنگ ہے اس میں کہیں کہیں فالٹس ہیں. پھر ہمارے ہاں جو احتجاج جو لوگ کرتے ہیں شام کے ٹائم پہ، وہ ایک پرماننٹ ہمارے لیے جو ہے نا پرابلم ہے. السلام علیکم ناظرین، منصور نامہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ کافی متحرک ہیں کراچی میں، کیونکہ کراچی کے لوگ گزشتہ کئی سالوں سے عذاب میں ہیں، تکلیف میں، مشکلات میں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں، دفتر جانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، ٹریفک کا اتنا بڑا لوڈ ہوتا ہے کہ بی پی ہمارا ہائی ہو جاتا ہے. تو کافی سالوں کے بعد ایک افسر آئے ہیں جو کراچی ٹریفک پولیس کو ہیڈ کر رہے ہیں. وہ کافی ہمیں متحرک نظر آ رہے ہیں کوئی 1-2 ماہ سے. تو پیر محمد شاہ صاحب کو آج ہم نے زحمت دی اسٹوڈیو میں، آج ہم ان سے بات کر. سر بھلی کار. تھینک یو منصور، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یاد کیا. سر یہ بتائیں، یہاں پر ڈی آئی جیز تو بہت سارے رہے ہیں، لیکن لوگ اکثر کر کے ڈاکٹر امیر شیخ صاحب کو یاد کرتے ہیں. انہوں نے ایسا کیا کیا تھا اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایکچولی جو میں کر رہا ہوں وہ انیشیٹ امیر علی شیخ صاحب نے کیا تھا. امیر شیخ صاحب کا یہ خواب تھا، خیال تھا کہ ہم جو مینول چالان ہے اس سے آزادی حاصل کر کے اور ڈیجیٹل چالان کی طرف جائیں. دنیا میں بڑے بڑے جو شہر ہیں وہ ایکچولی اسی طرح سے ہی مینجمنٹ ان کی ہوتی ہے ٹریفک کے حوالے سے. تو انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے کافی حد تک کامیابی بھی حاصل کی، لیکن چونکہ قانون کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہوئی تھی لہٰذا وہ وقتی تبدیلی ہوئی، اور پھر وقت کے ساتھ جیسے کوئی اور افسر آئے تو انہوں نے وہی واپس ریورٹ کر دیا سسٹم جو کہ ان سے پہلے تھا. تو جب میں نے یہاں پر چارج لیا اور میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو شروع کے دنوں میں امیر شیخ صاحب کے پاس گیا، آئی جی صاحب کے پاس، اور اب وہ آئی جی ہو گئے، اور انہوں نے پھر مجھے ٹپس دیں اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس میں سب سے سر فہرست جو تھی وہ تھی قانون میں ترمیم. جب تک قانون میں ترمیم نہیں ہوگی موٹر وہیکل آرڈیننس میں، جو کہ 1965 کا ہے اور کافی پرانا ہے، وہ سارا بیسڈ ہی مینول چالان کے اوپر ہے،
تب تک تو کوئی بھی چیز جو ہے نا پائیدار نہیں ہو سکتی. لہٰذا میں نے پھر اس پہ کام شروع کیا اور دبئی، یو کے، لاہور، ان تینوں سٹیز کو پراپر طریقے سے اسٹڈی کیا، ان کے لاس کو پڑھا، اور ان میں جو بیسٹ چیزیں تھیں جو کہ کراچی سے یعنی کہ کراچی کے حساب سے بھی تھیں، ان کو میں نے ملا کر ایک نیا قانون بنایا اور الٹیمیٹلی اس کی پریزنٹیشنز دیں، پہلے ہمارے آئی جی کو اور اس کے بعد سی ایم صاحب کو، کیبنٹ کو، اور پھر الٹیمیٹلی وہ اسمبلی سے پاس کرایا. گورنر صاحب نے اس کو اسینٹ دی اور اب وہ پہلے لا بنا. اب جب لا بن گیا تو اب جو بھی چیز ہوگی وہ ریورسیبل نہیں ہوگی، یعنی کہ اب ارریورسیبل چینجز آئیں گی. آف کورس یہ بہت بڑا ایک کام ہے اور یہ اوور نائٹ ہوگا نہیں، اس میں ٹائم لگے گا. آخر کار صدیاں تو نہیں، دہائیوں کی جو ہے نا یہ ایشوز ہیں، ایڈریس نہیں ہوئے اس طرح سے جس طرح کہ کراچی کے جیسے شہر کا حق تھا. تو اب جو ہے ایک بیبی سٹیپ ہے، ہم نے لے لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آہستہ آہستہ جو بڑا سفر بھی ہوتا ہے وہ پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے. تو پہلا قدم انشاءاللہ ہم نے لے لیا ہے، اور اس میں میں آئی وڈ سے کہ ہمارے آئی جی، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور گورنمنٹ آف سندھ، ان کا پورا بھرپور تعاون رہا ہر سٹیپ پر. اور یعنی کہ اس چھوٹے سے عرصے میں یعنی کہ 6 ماہ کے اندر ہم نے اتنا کام کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ کم از کم 1 سال کا کام تھا جو کہ ہم نے چھوٹے سے 6 ماہ میں کیا. تو اب انشاءاللہ آگے بھی ہمیں امید ہے کہ جو سٹیزنز ہیں کراچی کے وہ اس نئے قانون کو اون کریں گے اور انشاءاللہ اس کو کامیاب بھی کریں گے. قانون ہے کیا سر؟ کیا کیا چیزیں اس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں یہ تھا کہ عوام کو جو پریشانی تھی سب سے زیادہ وہ یہی تھی کہ ٹریفک والے جیم جہاں پر ٹریفک ہے اس کو کھولنے کے بجائے وہ کسی سائڈ میں کھڑے ہو کر 5-6 آفیسر مل کر چلاننگ کرتے تھے، جس پر ان کو اعتراض تھا. اور پھر جس کا چالان ہوتا تھا ان کو بھی غصہ آتا تھا، کیونکہ اتنی زیادہ وائلیشن ہے کہ اگر آپ ایک گاڑی کو روک دیں تو 3 گاڑیاں 4 گاڑیاں اس کے ساتھ کی نکل جاتی ہیں. تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ بس چھوٹی گاڑی کی آپ پیچھے پڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے وائلیشنز ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں. آلدو یہ ایک غلط آرگیومنٹ تھا لیکن پھر بھی دم تھا اس کے اندر. پھر اکثر کرپشن اور ہائی ہینڈڈنیس اور رویوں کی شکایتیں بھی آتی تھیں. تو یہ جو قانون ہے یہ اس انٹریکشن کو ختم کر رہا ہے، یعنی ٹریفک پولیس آفیسر کا روڈ کے اوپر جو سٹیزنز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ختم ہو جائے گا. اور جتنی بھی ہمارے کیمرے ہیں شہر میں لگے ہیں وہ وائلیشنز کو آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کریں گے اور ٹکٹس جنریٹ کریں گے، اور پوسٹل سروس کے ذریعے ان کے گھر میں وہ ڈیلیور ہوں گی. اور اگر ان کے پاس موبائل نمبر جو کہ سسٹم میں اپڈیٹڈ ہوا تو ان کو میسیجز اینڈ واٹس ایپ جائیں گے. اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے 21 دن کا ٹائم ہوگا. 14 دن تک اگر کوئی اپنا فائن جمع کراتا ہے تو اس کو 50% آف ملے گا، اور 21 دن کے اندر کرائے گا 14 دن کے بعد تو پورا فائن، اور 21 دن کے بعد وہ ڈبل ہو جائے گا. پھر ڈبل ہو کر وہاں فریز ہوگا، اور 3 ماہ اگر آپ چالان نہیں پے کرتے تو آپ کا جو لائسنس ہے وہ سسپینڈ ہوگا ٹیمپرری. اور اگر 6 ماہ تک آپ فائن کو پے نہیں کرتے تو آپ کا جو CNIC ہے وہ ڈیجیٹلی امپاؤنڈ ہوگا نادرا کے تھرو کورٹ آف کورس. تو یہ ایک پورا ایک پروسیس ہے. پھر اگر کسی کو شکایت ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹکٹ غلط آیا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک پراپر موڈیول ہے کہ پورے شہر میں 11 ہم نے سہولت سینٹرز بنائے ہیں. وہاں پر ہمارے رہنما ہوں گے، آپ وہاں کہیں بھی قریبی سہولت سینٹر پہ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ سے وہ بنیادی چیزیں پوچھی جائیں گی، اور کمپیوٹر جنریٹڈ کمپلینٹ ID آپ کو ملے گی جس کو آپ ٹریک کر سکتے ہیں. URL ہوگا اس کے اندر اس ID کے نیچے، اور پھر آپ کو کال آئے گی. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک SP اور CPLC کے نمائندوں پر محیط ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے قانون کے اندر، اور وہ 10 دن کے اندر اس طرح کی شکایتوں کو سن کر یا تو اس کو مان لے گی تو ٹکٹ کلوز ہو جائے گا، اور اگر آرگومنٹ اس کے نہیں مانے جاتے
تو وہ جو کمپلینٹ ریجیکٹ ہو جائے گی، اور پھر جس دن اس نے کمپلینٹ کی ہوگی 10 دن کے بعد اس کا اگلا دن تصور کیا جائے گا. یعنی کہ 7ویں دن اگر میں نے کمپلینٹ کی، 10 دن تک میری انکوائری ہوئی اور میرے خلاف ہو گئی، تو اگلا دن 8واں دن تصور ہوگا، نہ کہ وہ جو ہے نا 17واں یا 18واں دن. تو اس طرح سے پورا ایک سسٹم ہے جو مربوط نظام کے تحت خود کار طریقے سے آپریٹ کرے گا. اور جو گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کو تکلیف ہے روڈ پر ٹریفک پولیس آفیسرز کے روکنے کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے، ان کو ٹکٹ دینے کی وجہ سے، اور پھر ابھی مینول ایک سسٹم ہے. ایک اور بھی قباحت ہے کہ اگر آپ کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو ٹکٹ ایشو ہوتا ہے روڈ پر، اس سے روڈ پیچھے بھی بلاک ہوتا ہے، پھر آپ کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی آپ سے لی جاتی ہے، بھلے وہ آپ کا لائسنس ہو، CNIC ہو، یا گاڑی کے کاغذات ہوں، اور اگر آپ کمرشل گاڑی ہیں تو آپ کا روٹ پرمٹ. تو وہ جو ہے ہمارے سارجنٹس لے لیتے تھے، اور آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ جا کے پہلے فائن جمع کرائیں، پھر دوبارہ آئیں اور فلاں چوکی سے آپ اپنی جو بھی آئیڈینٹی آپ نے جمع کرائی ہے وہ لے جائیں. تو یعنی کہ سٹیزن کو 2 دفعہ آنا پڑتا تھا، ایک دفعہ ادھر موقع پر اور ایک دفعہ پھر اپنے سامان یا آئیڈینٹی کو کلیکٹ کرنے کے لیے. اب یہ سارا فیس لیس ہے. اگر کسی نے کوئی سمجھتا ہے کہ ایویڈنس کے ساتھ اس کا چالان ہوا ہے، کیونکہ 3 تصویریں بھی ہم بھیجیں گے جو ای چالان ہوگا اس کے اندر، تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی غلطی ہوئی ہے، اس نے کی ہے، تو وہ PSID کے تھرو پیسے وہ جمع کرا دے گا. اس میں ہر طرح کی آپشنز ہوں گی، آپ آن لائن کرا سکتے ہیں، آپ ایزی کیش کہ تھرو موبائل کے ذریعے وہ اسکین کر کے بھی کرا سکتے ہیں، اس کرا میں سکتا ہے. QR کوڈ ہوگا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ فائن کتنا ہوگا؟ فرض کرو کہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر موٹر سائیکل والے جو ہیں سگنل کھلتا ہی نہیں ہے تو نکل پڑتے ہیں، سگنل بند ہی ہوتا ہے تو شروع ہو جاتے ہیں. تو سگنل توڑنے، رانگ وے اور دیگر پہ کتنا فائن رکھا گیا؟ دیکھیں کراچی کی جو ڈائنامکس ہے نا، یہاں پر ہر دوسرا جو ایکسیڈنٹ ہے اس میں موٹر بائیکر کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ 2 ہیں. ایک تو موٹر بائیکر کا ہیلمٹ پہننا، وہ لازمی ہے اس کے لیے، اس کی زندگی کا ایک وہ گارنٹی ہے. دوسرا، جو بڑی گاڑیاں ہیں اس کی اوور سپیڈنگ پہ کنٹرول کرنا لازمی ہے. تو ہم نے اوور سپیڈنگ کے حوالے سے ہر بڑی گاڑی جو بھی HTV ہے یا LTV میں یعنی بسز، اور پھر HTV میں ساری بڑی گاڑیاں، اس میں ٹریکرز کا لگانا لازمی قرار دے دیا ہے نئے قانون کے مطابق. اگر کوئی اس میں نہیں لگائے گا ٹریکر اور اس کا کنٹرول، یعنی ٹریکر لگانا ہے پھر اس کا کنٹرول ٹریفک پولیس کو دینا ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے، جو سب سے بڑا جرمانہ ہے. یعنی کہ اگر آپ نے اپنی بڑی گاڑی کے اندر ٹریکر نہیں لگایا اور آپ ایسے ہی چل رہے ہیں تو آپ کو جو ٹکٹ ایشو ہوگا وہ 1 لاکھ روپے کا. 1 لاکھ روپے کا جرمانہ زیادہ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ٹریکر ہے اس کی جو قیمت ہے سال کی وہ ہے 12,000 روپیہ، یعنی کہ 1,000 روپیہ مہینہ. اب اگر کوئی نہیں اپنی گاڑی میں یہ لگواتا، اور سب کو پتہ ہے اب کیونکہ ان کی ایسوسیشنز ہیں، ان کی یونینز ہیں، اور ان کو ہم نے ان کے گروپس میں ڈالا ہے، اور اب بھی اگر کوئی نہیں ڈالتا تو پھر اس کی نیت میں فتور ہے، وہ اوور سپیڈنگ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا کنٹرول ہمیں نہیں دینا چاہتا، تو اس کو خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنا 12,000 روپے کا یا 13,000 روپے کا سالانہ ایک ٹریکر لگا کے ہمیں کنٹرول دے دے. اس سے وہ بھی مطمئن ہوگا، کیونکہ مالک ہے 2-3 کروڑ کی تو گاڑی ہوگی اس کی کم از کم، تو وہ اگر صحیح سپیڈ سے چلے گی تو نہ وہ ایکسیڈنٹ کرے گی نہ جلے گی. تو یہ تو اس کے لیے سلوشن ہے. اب اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے، وہ سپیڈ کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ 30 کی جگہ 70 پہ چلائے گا، تو پھر وہ بھلے چلائے، ہم اس کو ٹکٹ بھیجیں گے 1 لاکھ روپے کا. اسی طرح جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کی جو منیمم جو چالان ہے، فائن اماؤنٹ ہے، وہ 20,000 روپے ہے. یعنی کہ اگر ڈمپر یا ٹینکر یا ٹریلر یا ٹرک یا مزدا یا بس، یہ جو ہے نا گاڑیاں فار ایگزامپل اوور سپیڈ کرتی ہیں تو بھی 20,000 ہے. اچھا، اور اگر یہ گاڑیاں چھت پر لوگوں کو بٹھاتی ہیں، اوور لوڈنگ کرتی ہیں، تو یہ ان میں یا لین کو اپنی چینج کرتی ہیں یکدم سے، تو اس کے جو ہے نا منیمم پہ جو ہے وہ 20,000 روپیہ ہے. پھر اس کے اندر ویریشنز ہیں. فار ایگزامپل 1 وے کو کوئی توڑتی ہے گاڑی، بڑی گاڑی، تو اس کا 75,000 روپیہ ہے. اور اگر چھوٹی عمر کا کوئی بچہ
بڑی گاڑی چلا رہا ہے تو وہ بھی 1,00,000 روپیہ ہے. 1,00,000 روپے جرمانہ ہوگا اگر چھوٹی عمر کا بچہ ہاں دیکھیں نا گاڑی چلا رہا ہے. یس وہ لازمی ہے نا. ادروائز تو آپ اگر ڈمپر یا ٹینکر یا ٹریلر ایک کم عمر بچے کو دیں گے تو وہ تو ایک ڈیتھ سیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ جس کو چاہے چڑھا دے جس کے اوپر, اس کو تو کچھ نہیں ہونا, کیونکہ بائی ورچو آف بینگ ان اے بگر وہیکل اس کو تو اکثر کچھ بھی نہیں ہوتا نا. لیکن موٹر بائک ہو, آگے سے رکشہ ہو, گاڑی ہو, کچل دیتے ہیں, پیدل پیڈسٹرین ہو. تو اس طرح سے ہم نے اس کے اندر ویریشنز رکھی ہیں. پھر ہم آتے ہیں ایل ٹی وی پر, یعنی چھوٹی بسیں, منی بسیں. ان کا جو چالان ہے, ٹکٹ ہے, وہ 15,000 روپیہ ہے. یعنی کہ اگر یہ اوور سپیڈ کرتے ہیں, چھتوں پہ بندے بٹھاتے ہیں, روڈ کھڑی گھڑی رکتے ہیں, ڈبل رو میں چلتے ہیں, یہ 15,000 روپے جرمانہ ہے. پھر ہم آتے ہیں اپنی کاروں کے اوپر. یہ کارز کے اوپر ہم نے منیمم جرمانہ رکھا ہے 10,000 روپیہ. اس میں یعنی سیٹ بیلٹ کا نہ باندھنا, ٹیلی فون کا یوز کرنا, لین کو سڈن چینج کرنا, سگنل کو توڑنا, یا اسکڈنگ کرنا, ڈرفٹنگ کرنا, اس طرح سے مختلف ہے. لیکن اگر اس میں بغیر لائسنس کے کوئی بندہ بیٹھا ہے تو اس کا جرمانہ 15,000 نہیں ہے, 20,000 ہے. اس کو 5,000 ہم نے زیادہ کیا ہے. پھر اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ کار چلا رہا ہے تو اس کا جرمانہ 50,000 روپیہ ہے. 50,000 روپے چھوٹی عمر والے بچے کو جو کار چلائے گا تو جرمانہ دینا پڑے گا. ہاں, ادروائز تو اس کا شناختی کارڈ اس کا مالک کا بلاک ہو جانا ہے. دیکھیں نا, شناختی کارڈ کا بلاک ہونے کا مقصد ہے کہ آپ کی جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں, آپ کی جو ٹریولنگ ہے, سب کچھ بلاک ہو جائے گا. یس. تو پھر ہم آ جاتے ہیں موٹر بائک کے اوپر. آخر میں موٹر بائک کا جو منیمم چالان ہے وہ 5,000 روپیہ ہے. اور بیسیکلی نا دیکھیں 7 چیزیں ضروری ہوتی ہیں موٹر بائکر کے لیے. ایک اس کا لائسنس, ایک اس کی رجسٹریشن, ایک اس کا ہیلمٹ, ایک اس کی ہیڈ اور ٹیل لائٹ اور انڈیکیٹر لائٹ, اور ایک اس کا چین کور, اور ایک اس کے سائڈ جو ریئر ویو مررز. تو یہ 6-7 چیزیں اگر اس کی ٹھیک ہیں, ان سب کو اگر آپ خرچہ نکالیں نا, یہ سارے کی ساری چیزیں 3,500 روپے میں بن جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نا جب ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو یہ اپنی ہی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے جو ہے نا کم از کم اس کا جو فائن رکھا ہے وہ 5,000 روپیز ہے. تو مطلب فائن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ریونیو جنریٹ کریں گے. ایکچولی اٹ از دا ڈیٹرنس. ونس آپ کو چالان آ جاتا ہے اور آپ پے کرتے ہیں تو پھر آپ 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار میں اب یہ دوبارہ غلطی نہ کروں. تو اگر کسی نے لین چینج کرنی ہے تو وہ سڈن نہیں کرے گا. اگر ٹریفک لائٹ کو وہ جمپ کرنے کا عادی ہے تو وہ پھر ٹریفک لائٹ کو جمپ نہیں کرے گا, کیونکہ اس نے ابھی 20,000 روپے جرمانہ بھرا ہے. نو پارکنگ کا بھی اسی طرح 10,000 روپیز ہم نے جرمانہ کیا ہے کہ گاڑیاں جو ہے نا نو پارکنگ کے بورڈز لگے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. تو دس از دا نیو لا جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا. کب سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں اکتوبر یعنی کہ کچھ دنوں کے اندر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے, اور مے بی مڈ آف اکتوبر کریں. ابھی ہماری کیونکہ کیمپینز چل رہی ہیں بہت زیادہ, روڈز کے اوپر, بل بورڈز کے اوپر, اب اخباروں میں ہم دیں گے آخری کچھ دنوں میں. تو اس میں جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم بات پہنچائیں اور گلی گلی تک بات پہنچ جائے. ایک ہاٹ ٹاپک ہو, لوگ اس پہ سوچیں, ریفلیکٹ کریں, چیزوں کو اپنی ٹھیک کریں. تو مے بی 10-15 دن اور لگ جائیں. ادروائز ہمارا پلان 1 اکتوبر سے ہی تھا. اوکے. شاہ صاحب, کراچی میں کتنے کیمراز لگ چکے ہیں اور ضرورت کتنے کی پڑے گی؟ دیکھیں ہم نا ایک موبائل ایپ متعارف کرا رہے ہیں. اس کے آنے کے بعد کیمرے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ویسے ہمارے 12,000 کیمرے لگنے ہیں پوری کراچی میں, اور جن میں سے فرسٹ فیز میں 1,300 کے قریب لگ چکے ہیں, اور تقریباً 150 کے قریب اور کیمرے ہیں جو کہ PTZ کیمرے کہلاتے ہیں, جن کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چالان کر سکیں. تو یہ مل ملا کے کوئی نا 1,500 کے قریب بن جاتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی 1-2 سالوں کے اندر ان کی تعداد 12,000 ہو جانی ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک موبائل ایپ ہوگا کہ جو ہم انٹروڈیوس کریں گے کچھ ہی دنوں میں. لوگ جو ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے ایپ سٹور سے یا پلے اسٹور سے, اور پھر اپنے آپ کو رجسٹر کر کے کوئی اگر وائلیشن آپ یا میں یا کوئی بھی پبلک کا آدمی دیکھتا ہے
کہ کوئی بہت تیز چلا رہا ہے یا اوور لوڈڈ ہے یا چھتوں پہ بندے بٹھا کے جا رہا ہے یا ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلا رہا ہے، تو آپ نے صرف اس ایپ کے ذریعے تصویر یا ویڈیو چھوٹی سی بنا کر اپلوڈ کر دینی ہے۔ ہاں، جب اب اپلوڈ ہوگی تو ہمارے سینٹرل ڈیٹا بیس میں آ جائے گی، اور ہمارے جو اس میں اپروورز ہیں وہ اس کو انالائز کریں گے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی نمبر پلیٹ بھی کلیئر ہے اور وائلیشن بھی صاف ہے، تو پھر اس کو ٹکٹ ایشو ہو جائے گا، اور پھر وہ ٹکٹ ایشو ہونے کے ساتھ جس نے وہ بنائی ہوگی ویڈیو، اس کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ 10 پاؤنڈس ملیں گے، پوائنٹس ملیں گے۔ تو 10 پوائنٹس کے بعد اگر کوئی بندہ 50 اس طرح کی یعنی کہ ٹکٹس جنریٹ کروا لیتا ہے تو 500 پوائنٹ ہو جائیں گے۔ تو 500 پوائنٹ کے بعد اسے ہم ایک اسٹیٹس دیں گے پولیس کی طرف سے، جیسے ہم کہیں گے FOP، فرینڈ آف پولیس، اور وہ فرینڈ آف پولیس کہلائے گا۔ اس کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے، اس کو ہائی وے کوڈ بک دیں گے، اور ان کو ہم کوئی فائنینشیل بینیفٹ دیں گے اسی کو؟ نہیں، وہ جو اس کو سپورٹر ہے وہ جو ہے نا، ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں پولیس کے، اینول فنکشنز ہیں یا پیریوڈیکل فنکشنز ہیں، اس میں ہم ان کو گیسٹ، اسپیشل گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کریں گے۔ اور فائنلی ابھی کچھ ہماری باتیں چل رہی ہیں ایک دو ملٹی نیشنلز کے ساتھ، جو انشاءاللہ الٹیمیٹلی 10% ڈسکاؤنٹ کارڈز ہم ان کو لے کر دیں گے کچھ چینز کے اوپر، کہ اگر اس کے پاس وہ اسٹیٹس ہے تو اس کا QR اس کو ملے گا، اور وہ وہاں جا کے اسکین کروا کے وہ 10% ڈسکاؤنٹ بھی لے سکے گا۔ تو کراچی کے لوگوں کے لیے تو آپ نے مزے والا دروازہ کھول دیا کہ ایکچولی اسی طرح آن کریں گے سسٹم کو۔ ہر جگہ کیمرے تو نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے لنڈن کے اندر صرف ایک کاؤنسل میں 12,000 کیمرے ہیں، یا پوری کراچی میں 12,000 لگیں گے، تو 12,000 تو ناکافی ہوں گے نا۔ تو یہ جو سسٹم ہے، یہ پھر ہر گھر میں کیمرہ ہوگا، اور ہر گلی میں ہر کوئی بندہ اپنی گلی کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ ابھی بھی مجھے بہت کالز آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے محلے میں سے لوگ ون وے رانگ وے آ رہے ہوتے ہیں، آپ پولیس بھیجیں۔ تو اب ان کے پاس جب اس طرح کی کال آئے گی تو میں کہوں گا آپ کے پاس کیمرہ ہے، یہ ڈاؤن لوڈ کریں، تصویر کھینچیں اور سینٹرل ڈیٹا بیس میں بھیج دیں اور 10 پوائنٹ لے لیں۔ تو وہ اپنے محلے کا بھی حفاظت کرے گا اور پوائنٹس بھی کلیکٹ کرے گا۔ اس طرح سے دیکھیں، سیوک سینس جو ہوتا ہے نا، وہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے۔ ٹریفک کا جو سینس ہے نا، وہ صرف ڈنڈے سے نہیں ہوتا، ہر کسی کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا کیا رول ہے، کیا ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں آئے گی محلے کے اندر، تب تک جو ہے نا، جو ٹریفک روڈز پر جو عکاسی کر رہی ہوتی ہے، قومی کریکٹر کی کر رہی ہوتی ہے نا، تو ہم نے قوم کے کریکٹر کو بیسیکلی چینج کرنا ہے۔ یہ صرف ٹریفک میں ایک موٹر وہیکل آرڈیننس کے لاء میں تبدیلی نہیں آئی ہے، یہ قوم کے کریکٹر کو روڈز کے اوپر بہترین طریقے سے ڈپکٹ کرنے کی تبدیلی ہے، جس کا پہلا اسٹیپ ہم لے چکے ہیں۔ آپ کے خیال میں ہماری قوم جو ہے اتنی سیوک سینس بھی نہیں ہے، تو امپلیمنٹ کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ ایک دم سے عمل ہوگا یا ٹائم لگے گا اس میں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں، ہمارے ہاں جو ہے نا ڈرائیورز مطلب بہت ہی لاپرواہی سے گاڑی چلاتے ہیں نا، تو پٹھان خاص طور پر، یعنی کہ آپ ڈمپرز کے ڈرائیور دیکھ لیں یا ٹینکرز کے، تو یہ سخت جان ہوتے ہیں، اور اکثر یہی جو ہے نا یہاں ورسٹ ڈرائیورز ہیں ہمارے۔ دبئی میں چلے جائیں، دے آر دا بیسٹ ڈرائیورز۔ اس وقت جو دبئی والے خود بھی مانتے ہیں کہ جو پٹھان ہیں، دے آر ون آف دا فائنسٹ ڈرائیورز آف دا ورلڈ۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم کوئی مزاجن ہی ایسے ہیں یا ہمارے DNA میں کوئی اس طرح کی، اصل ہے آپ کا سسٹم دینا۔ ابھی آپ کسی بڑی جگہ چلے جائیں، لائک جیسے بحریہ ٹاؤن ہے، وہاں کے لوگ دیکھیں کس طرح کھڑے ہوتے ہیں چوک پر، سگنل پر، کیونکہ ماحول ہے نا وہاں پر، ان کو پتہ ہے کہ دس از ہاؤ دے ہیو ٹو بیہیو۔ تو ہم اگر اس طرح کا ماحول لے آئے اور ہم نے جو پینلٹیز ہیں اس کو انفورس کرنا شروع کیا، تو لوگ یقیناً پھر سوچیں گے کہ بھائی ہم کیوں اپنی جیب پر بھاری پڑیں۔ ویسے بھی ہمیں نا سب سے زیادہ جلدی روڈ کے اوپر ہی ہوتی ہے، نہ دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ گھر پہ، ہر جگہ آرام کرتے ہیں۔ اگر بہت جلدی ہے تو وہ سڑک پر ہی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہر کوئی جو ہے نا 302 کے کیس میں کوئی ضامن لینے جا رہا ہے، تو ہر کوئی تیز بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو وی ہیو ٹو چینج دس کریکٹر۔ سر، کبھی کبھی یہ بھی لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، سیاسی حکومتیں ہیں، وہ اس طرح کے پریشر برداشت نہیں کر پا سکتی ہیں،
آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے جس طرح سے قانون سازی میں آپ کی مدد کی، قانون لے کے آئے، تو اس پریشر کو سسٹین کر لیں گے؟ میرے خیال میں اس میں ساری پارٹیز یکجا ہیں، میرے ساتھ تو رابطے میں ہوتے ہیں اپوزیشن کے لوگ بھی، اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو میں جب بتاتا ہوں، بریف کرتا ہوں، تو دے ریئلی اپریشیٹ. ہاں، یہ ایک ضرور بات ہے کہ ہماری جو روڈز کی حالت ہے اس کو بھی امپروو ہونا چاہیے ساتھ ساتھ، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہاں جو ہم فائن دے بھی رہے ہیں تو اس کا اثر یا فرق روڈوں کے بہتر ہونے میں نظر آ رہا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ، وی ہیو ٹو ٹیک دس تھنگ along ایز ویل. پھر جو ٹریفک انجینئرنگ بیورو ہے اس کو ریویمپ ہونا ضروری ہے، کیونکہ نہ ان کے ٹریفک کے سگنلز چل رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی لینڈ مارکنگز ہیں روڈ پہ، اور نہ ہی کوئی نہ سائنز ہیں. سائنز بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہوں گی. اس میں بھی گورنمنٹ کافی سیریس ہے. جیسے ٹی بی کا میں نے بتایا، تو اس کو ریویمپ یا اس کو ایک نئے طریقے سے اس کو لانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں. کچھ فنڈز بھی رکھے جا رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری کی امید تو ہے. اچھا شاہ صاحب، جس طرح سے آپ نے فائن کا بتایا، اگر یہ فائن شروع ہو گیا تو اچھی خاصی ریکوری ہو جائے گی، تو یہ پیسے ٹریفک کے اکاؤنٹ میں آئیں گے یا سندھ سرکار کے ڈائریکٹ کسی اور اکاؤنٹ میں جائیں گے؟ دیکھیے، ہم نے جو ریکمینڈ کیا ہے نا، وہ یہ کیا ہے کہ جو انجینئرنگ بیورو ہے، جو یعنی کہ بیک بون ہے پورے سسٹم کی، جس نے روڈز کو بہتر کرنا ہے، جس نے سگنلز بنانے ہیں، جس نے سگنلز کی اپ کیپ رکھنی ہے، تو مارکنگز ہیں، لینڈ مارکنگ ہے، یہ سب تو جس نے کرنے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے ریکمینڈ یہ کیا ہے کہ یہ سارے پیسے آپ ان کو دے دیں، اور وہاں پر جو ہے نا بہترین ایک مارکیٹ سے سی او ہائر کریں، جو کہ ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کا ماہر ہو، ٹریفک مینجمنٹ کا جس کو پتہ ہو، اور اس کے ڈسپوزل پہ پیسے رکھ کر اور اسے فری ہینڈ دیں. اور بورڈ آف ڈائریکٹرز بنائیں جس میں میں جیسے ہوں، یعنی کہ جو بھی ڈی آئی جی ٹریفک ہو، کمشنر ہو، ٹرانسپورٹ کے سیکٹری اور ایکسائز کے سیکٹری، اور اس طرح میئرس کراچی، ان کو اس کا بی او ڈی کا ممبر بنا کر اور اس سے وہ کام لیں. آپ دیکھیے گا کہ یہ جو پیسے ہیں نا، لوگ یعنی کہ دیتے ہوئے فخر بھی محسوس کریں گے. ہاں، ہمارے پیسوں سے اگر روڈیں بن رہی ہیں، مارکنگز آ رہی ہیں، سگنلز نئے نئے لگ رہے ہیں، تو آئی تھنک کہ ون ون سچویشن ہوگی. شاہ صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ وہ جو بیورو بنے گا جس میں جتنی بھی جنریشن ہوگی، ریونیو جنریشن تھرو ٹکٹس کے، اس کے ہاں جائیں گے، وہی خرچ کرے گا. اس سے پہلے بھی جو ٹریفک والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سارے دن بیچارے گرمی میں سردی میں ٹریفک چالان کاٹتے رہتے تھے. سرکار کی جانب سے 20-25% کوئی وہ دینے تھے آپ کو انسینٹیوز، تو وہ پیسے ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں؟ دیکھیں، وہ وقتاً فوقتاً ملتے تھے، یعنی کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہوتا تھا پرسنٹیج وائز، اور کافی سالوں میں تو ملے ہی نہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے ہمیں انسینٹیوائز کیا ہے، اور الٹیمیٹلی جو میں نے پلان بنایا ہے اور آئی جی صاحب کو پٹ اپ کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو اگر پک اینڈ ڈراپ دے دیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر ہم اپنے جوانوں کو ان کے ڈیوٹی پوائنٹ کے اوپر رسپیکٹیبل طریقے سے کھانا پہنچا سکیں، اور نمبر 3، اگر ہم اپنے جوانوں کو ان کی تنخواہ کے اندر ایک خاص بونس دے سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایس ایس یو آر آر ایف کے لیول کی ہماری سروس ہو جائے گی. بلکہ چونکہ ان کا کام اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ روڈ پر یہ صرف ریگولیشن کر رہے ہوں گے، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوں گے، تو میرے خیال میں یہ سندھ پولیس کی بیسٹ آرگنائزیشن اور سب سے زیادہ پیار جس سے لوگوں کو ہوگا، یہ وہ آرگنائزیشن بن سکتی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو انسینٹیو ملے تو یہ کریں گے. آپ کو اکثر بیشتر جب تک یہ سسٹم لاگو ہو، ویڈیوز آتے ہوں گے کہ وہ ٹریفک والا کسی نہ کسی سے رشوت لے رہا ہے، کچھ لے رہا ہے، تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں اس ٹائم آپ کی؟ بس بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے، کیونکہ میں نے بڑا کھانا کیا، جنرل دربار کی، سب سے میں نے ایڈریس کیا، میں تقریباً 2000 لوگوں کو میں نے بلا کے خود بات کی ان سے. لیکن اگلے ہی دن جو ہے نا مجھے میسیجز آنا شروع، وہ تو ڈیلی آتے ہیں نا، کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ پرانی بھی نکال لیتے ہیں ویڈیوز، 5 سال 6 سال پرانی. لیکن بہرحال اب اس کا حل ایک ہی تھا، یعنی کہ ڈے 1 سے ہی میرے پاس یہ ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں. ابھی میں نے چارج لیا تھا کہ مجھے میسیجز آ گئے، سہیں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور ویڈیو ثبوت کے ساتھ. آج کل تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے. تو اس کا حل پھر ہم نے یہی سوچا کہ بس ان کے اوپر بین لگ جائے. یہ بھلے اس کے سامنے کوئی اوور سپیڈنگ جا رہا ہو،
کوئی بہت زیادہ اس نے اوور لوڈنگ کی ہوئی ہو, یہ روک نہ سکے. اس کو روکنے کے لیے کیمرے ہونے چاہیے, یعنی کہ ٹکٹ کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ نا جب ہم اکتوبر میں جیسے ہی ہم جائیں گے 3-4 دن بعد, ان کے یہ پاورز ہو جائیں گے ختم. ان کی جو ہاتھ میں مشینیں ہوتی ہیں وہ ہم کلوز کر لیں گے. اور عوام کو بھی آپ کے توسط سے میں یہی کہوں گا کہ 1 اکتوبر کے بعد آپ کو کوئی بھی گراؤنڈ پہ روک نہیں سکے گا. اٹس اے میٹر آف فیو ڈیز. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس طرح کی کوئی ہے شکایت تو 1915 یہ آپ نمبر یاد رکھیں. ادھر آپ کال کریں گے, آپ کو ہر طرح کی سروس ادھر پرووائڈ کی جائے گی, آپ کو سمجھایا جائے گا کہ کیا کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالی اس سے کیا ہوگا کہ چند لوگ جو پولیس آفیسرز سفید وردی کے اندر یہ کام کرتے ہیں جس سے پورے ڈپارٹمنٹ کا ایک امیج خراب ہوتا تھا, کم از کم اس پر ہم بین لگا دیں گے. سر آپ ٹکٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ ڈسپلن لے کر آنے کی کوشش تو کریں گے, لیکن جو ٹریفک کا اتنا حجم ہے, کراچی کے روڈ سارے جیم پیک ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی سالوشن ہے؟ دیکھیں ہر چیز کا تو کوئی میجک پل نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ روڈز کی اپنی اسٹرکچرل جو انجینئرنگ ہے اس میں کہیں کہیں فالٹس ہیں. پھر ہمارے ہاں جو احتجاج جو لوگ کرتے ہیں شام کے ٹائم پہ, وہ ایک پرماننٹ ہمارے لیے جو ہے نا پرابلم ہے. جہانگیر روڈ ہو گیا, بزنس ریکارڈر روڈ ہو گیا, گرو مندر ہے, اسی طرح پھر آگے جائیں گے تو یہ ناظم آباد سائڈ پر جو روڈ جاتا ہے, یعنی کہ یہاں پر نا ہر وقت پھر ادھر ملیر ہالٹ ہے. تو کچھ روڈ تو ایسی ہیں نا جہاں پر ہمیشہ آپ کو احتجاج ملے گا. اب وہ بھی اس کا سلوشن ہونا چاہیے. ٹریفک پولیس تو اس کا کچھ نہیں کر سکتی. اب اگر آدھا گھنٹہ بھی روڈ بلاک ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ 2 گھنٹے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اس روڈ کو ٹھیک کرنے میں, اس کو رواں کرنے میں. تو کچھ چیزیں تو اس سے بالکل ٹریفک پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہم اس کے ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں. پھر روڈوں کی حالت بہت بری ہے. پوری یونیورسٹی روڈ پہ کام چل رہا ہے, پورا جناح ایونیو جو ملیر ہالٹ سے لے کر سپر ہائی وے تک یہ سارا کھلا ہوا ہے. تو جب تک یہ ہماری ریڈ لائن بن جائے, گرین لائن بن جائے, تب تک تو یعنی کہ روڈز کے اوپر یہ آپ نے کہا بلاکٹ تو وہ تو رہے گا. پھر شارع فیصل میں دیکھیں کہیں وہ 4 رویہ ہو جاتی ہے, کہیں 3 رویہ ہو جاتی ہے. اب اگر 4 رویہ سڑک کو 3 میں کریں گے تو ایک رو آپ نے مرج کرنی ہے, وہ آٹو پہ ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نا ٹریفک کا ایک بیک آتا ہے, فلو میں ایک رکاوٹ آتی ہے. تو یہ پھر اس کو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ شارع فیصل کے اوپر ہم لوڈ کو کم کر سکتے ہیں تاکہ رواں رہے. لیکن اب دیکھیں یونیورسٹی روڈ کا بھی لوڈ سارا شارع فیصل پر ہے. ہاں یہ شارع بھٹو اگر بن جائے آل دا وے کاٹھوڑ تک تو پھر کافی لوڈ جو ہے نا شارع فیصل سے کم ہو کر ادھر چلا جائے گا شارع بھٹو کے اوپر. تو اس طرح کی اگر کوئی ہماری انٹرونشنز ہوتی ہیں یا ریڈ لائن بن جائے تو وہ لاکھوں لوگوں کو اٹھانے کی اس کے اندر صلاحیت ہے, تو وہ موٹر سائیکلیں کم ہو جائیں گی. وہ روڈ جو ہے وہ آپ کو پروڈکٹیو روڈ بن جائے گی, یعنی کہ جو کوریڈور بنے گا اس کا. تو یہ فیوچر کی باتیں ہیں. شہروں میں تو اوور نائٹ آپ جیم کو ختم نہیں کر سکتے. ہاں پھر ایک تیسری بھی ایک وجہ ہے جیم کی, وہ ہے پتھارے, ریڑے اور انکروچمنٹس. یعنی کہ اور پھر یہ جو سوئی گیس نے روڈیں کھول دی ہیں ساری, انہوں نے کام کیا ہے, اپنا لائنز بچھائی ہیں, تو لیکن وہ روڈیں ابھی بالکل ختم ہو گئی ہیں. تو یہ جو پتھارے ریڑے ہیں اس کے لیے بھی جو ہے نا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جیسے ہم اس لاء میں ترمیم لے کر آئے ہیں اپنے ٹریفک والے میں, تو ٹی ایم سی کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا لاء بنائیں جو کیمروں کے ذریعے سرویلنس کرے اور ہر ریڑے کا نمبر ہو, اور اگر کوئی وہ ریڑا آتا ہے تو اس جگہ پہ الاؤڈ نہیں ہے تو اس کو فائن ہونا چاہیے. یہ فائن سے کم کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ آج کسی ریڑی کو ادھر سے ادھر کریں گے, کل وہ اس کے بعد پہیے ہیں وہ پھر واپس آ جائے گا. ویسے بھی سر ریڑی والا 1000-2000 بھتہ تو دیتا ہے, تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کو بھتہ ویسے بھی دیتا ہے. اگر ان کو ٹیکس لے لیں, ڈائریکٹ لے لیں تو کتنا اچھا ہو جائے. اب دیکھیں یہ تو پھر روڈوں کے اوپر ان کو جائز کر دینے والی بات ہو جائے گی. ہاں ان کو گراؤنڈز دیں, ان گراؤنڈز میں وہ ریڑے لگائیں, لوگوں کو جنہوں نے لینی ان کو پارکنگ کی جگہ دیں, وہ پیدل جا کے اپنی چیزیں لے آئیں. تو یہ ایک حل ہو سکتا ہے. لیکن روڈ کے اوپر اس کو لیگل کر دینا, پھر تو ٹریفک جیم ہی جیم ہو جائے گا. ابھی تو چلو پھر بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم 4 روپے دے کر اللیگل کھڑے ہیں, پھر تو وہ 4 روپے دے کر لیگلی کھڑے ہو جائیں گے, تو پھر تو پرماننٹ سلوشن کوئی نہیں نکلے گا اس کا. کراچی میں ٹوٹل رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد کتنی ہوگی, جس میں موٹر سائیکلوں کے لیے ہم سن رہے ہیں کہ شاید ہم دنیا کے 2nd لارجسٹ موٹر سائیکل سٹی ہے, یہ بات درست ہے؟ جی ہاں بالکل. یہ انفارچونیٹ ہے, جہاں پر آپ ماس پبلک
ٹرانسپورٹ نہیں ہوگا تو لوگ پھر کم سے کم سستی سواری جو یہ موٹر سائیکل ہی ہے اس پر وہ چل رہے ہیں. تو ویسے جو رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں کراچی کی 70 لاکھ سے اوپر ہیں، جن میں سے تقریباً 44 لاکھ جو ہے وہ موٹر بائکس ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ 55 سے بھی اوپر فیصد گاڑیاں موٹر سائیکلز ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریڈ لائن بن جائے، گرین لائن فل چلے اور اورنج لائن فیڈ کرے اور تینوں ایک سے کنیکٹ ہو جائیں تو بڑی حد تک جو ہے نا یہ موٹر سائیکلز کی تعداد میں کمی نظر آئے گی. لیکن اس میں ٹائم لگے گا. سرکار جو بتا رہے ہیں 2 سال اور لگیں گے. تو 2 سال تک تو یہی ہے کہ موٹر بائکس کی تعداد اب اتنی ہے، اتنی رہی ہیں یا نہیں رہی ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن رجسٹر جو ہے نا وہ 44 لاکھ کے قریب ہے. اچھا، ایک سلسلہ یہ بھی سنا تھا کہ جو پرانی گاڑیاں ہیں جو ایکسپائری میں چل رہے ہیں ان کو بند کیا جائے گا، تو کوئی اس طرح کی کوئی بات آپ کے نالج میں آئی ہے؟ اصل میں جو میٹنگز ہوتی تھیں اس میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری صاحب سے میں نے سنا ہے کہ یہ لاء میں ترمیم آ گئی ہے. اب جب تک ان کے پھر وہیکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے جو MOT جسے کہیں، وہ ابھی تک جو ہے نا وہ پروسیس میں ہے، کیونکہ وہ بھی آٹومیٹ ہو رہے ہیں سارے. یعنی کہ ابھی تک جو یہ ہوتا تھا کہ گاڑی کی فٹنس گھر بیٹھے مل جاتی تھی اور روٹ پرمٹ وہ بھی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کس گاڑی کا کیا ہے. اب یہ دونوں وہ کر رہے ہیں آن لائن. جب آن لائن ہو جائے گا یعنی کہ ایک گاڑی کی نمبر پلیٹ آپ سسٹم میں ڈالیں گے یا سسٹم اس کو دیکھے گا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس گاڑی کا ٹیکس ہے نہیں ہوا بھرا ہوا. نمبر 2 اس کی جو ہے نا روٹ پرمٹ اس کو ایشو ہے یا نہیں ہے. نمبر 3 اس کی جو ہے فٹنس جو ہے لاسٹ کب ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی ایک ریلیف ہو جائے گا سارے عوام لاء انفورسمنٹ والوں کے لیے کہ ان کو پوچھنا نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس سارے جعلی جو ہے نا روٹ پرمٹس بھی ہوتے ہیں، جعلی فٹنسز بھی رکھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصلی کون سا ہے جعلی کون سا ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ اس میں میرا یہی ہے کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو پرانی گاڑیاں ہیں 1990 سے پرانی 1990 سے پرانی 60-70 والی گاڑیاں میں چل رہی ہیں جو وہ میں بتا رہا ہوں. تو وہ لاء یہ ہے کہ 1990 سے پرانی گاڑی جو ہے اس کی اسپیشل ٹیسٹنگ ہوگی، اور وہ اسپیشل ٹیسٹنگ کے لیے یہ 3 جگہوں پر یہاں پر وہ فیسلٹیز بنا رہے ہیں. جب وہ بن جائے گی اس سال کے اینڈ تک تو پھر ان گاڑیوں کی اسپیشل MOT ہوگی. جو وہ MOT ٹیسٹ کلیئر کرے گی گاڑی وہ سڑک پر آئے گی، جو نہیں کرے گی وہ پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ کانفسکیٹ ہو جائے گی. اچھا شاہ صاحب، اب لائٹر موڈ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خود کتنی بار ٹریفک میں پھنسے ہیں بطور DIG ٹریفک ہونے کے باوجود؟ بھائی میں تو حیران ہو گیا جب نا میں DIG لگا نا تو مجھے ٹریفک نظر ہی نہ آئے. میں کہوں یار لوگ ہمیں اتنا وہ کہتے ہیں، مجھے تو صحیح لگ رہا ہے. ایکچولی وہ مجھے VIP اسٹیٹس دیا ہوا تھا انہوں نے، وہ میں چلتا تھا تو وائرلیس کر دیتے تھے، وہ اگلا اگلے کو. تو میرا دوست میرے پاس آیا، اس نے کہا یار یہ باہر والے چوک پر تھوڑے سے بندے لگواؤ. میں تو ادھر جب بھی آتا ہوں آپ کے پاس نا 15 منٹ یہاں پھنس جاتا ہوں، یہ DC چوک پہ جو گارڈن چوک کہلاتا ہے. میں نے کہا یار نہیں یار وہاں پہ تو ہمیشہ کلیئر ہوتا ہے وہ تو. اچھا وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. ایک دن پہ کیا ہوا کہ میں اس دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں اکیلے ہم آئے تو پھنس گئے، بری طرح پھنسے، 15 منٹ پھنسے رہے. تو میں نے کہا یار یہ تو واقعی کامن جو بندہ ہے نا وہ تو بیچارہ واقعی تکلیف میں ہے. پھر جو میں نے اپنا اسٹیٹس ختم کرایا. شروع کے دنوں کی بات ہے کہ بھائی میں جہاں بھی موو کروں گا کوئی بھی میری کال سائن نہیں بتائے گا. تو اس کے بعد سے میں پھنستا رہتا ہوں اکثر، اور جب پھنستا ہوں تو پھر سلوشن سوچتا ہوں. اور کہیں پر تو ممکن نہیں ہوتا کیونکہ روڈوں کی جو ہے نا انجینئرنگ فالٹس ہے، کہیں پہ روڈ پھٹے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، اور کہیں پر ہماری کوتاہی بھی ہوتی ہے. تو اس کو میں امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بیریئرز دیتا ہوں ان کو. اگر فار ایگزامپل جوہر کا مسئلہ ہے، بیریئر جو ہے وہ ڈیفینس میں پڑے ہیں تو پھر یہاں سے ان کو شفٹ کرواتا ہوں اور ان کو اتنے بیریئر دیے جاتے ہیں تاکہ روڈز کو وہ کلیئر کر سکیں. تو اس طرح سے نا آپ ایک تو خود گھومیں، دوسرا اپنا موبائل پہ نظر رکھیں. لوگ بڑے زبردست میسیجز کرتے ہیں، اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، اس کا حل بھی بتاتے ہیں کیونکہ وہ وہاں کے لوکلز ہیں. اور ایون SO کو بھی پتہ نہیں ہوتا اس مسئلے کا اور اس کے مسئلے کے حل کا. تو ہم نے بہت زیادہ مسئلے حل کیے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارا تو ایک بڑا کام ہے وہ جو سوراب گوٹ والا چوراہا تھا وہ ہم نے بند کرایا.
اس کے اوپر ہمیشہ لوگ پھنستے تھے. جیسے ہی لیاری ایکسپریس وے سے اترتے کے ساتھ ہی جو ہے نا ایک بہت بڑا بلاکیڈ ہوتا تھا. وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, اس کو کلوز کرایا, اور آج الحمدللہ جو بھی گزرتا ہے کم از کم وہ دعا ضرور دیتا ہوگا. ہمیں تو نہیں جانتا ہوگا, لیکن یہ ضرور کہتا ہوگا کسی نے یہ کام کیا ہے. اچھا شاہ صاحب, کبھی بچے آپ کے پھنسے ہوں, انہوں نے آپ کو فون کیا, بابا یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کے ہوتے ہم پھنسے, یہ ہوا ہے کوئی؟ اصل میں ہوا ایسا کہ جس دن میں پوسٹ ہوا نا اس دن میری مسز کا چالان ہو گیا. انہوں نے کہا یار یہ میں تو آج تک میرا چالان نہیں ہوا, آج ہی میرا چالان ہوا جب آپ کی پوسٹنگ ہوئی ہے. تو میں نے پھر دماغ لڑایا کہ انہوں نے جان کے کیا تاکہ میں یہ کہوں کہ بھائی واہ زبردست, آپ تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. تو بہرحال اس طرح ہوتا ہے. میری بیٹی خاص طور پر جو دوسرے نمبر پر ہے وہ بہت زیادہ فرینک ہے میرے ساتھ. وہ اکثر مجھے فون کر دی ہے کیونکہ اس کا پھر وہ این جی او ٹائپ مائنڈ ہے. تو لیاری اکثر جاتی ہے بچوں کو پڑھانے اسکول میں, تو وہ جب نکلتی ہے تو پھنس جاتی ہے, پھر مجھے فون کرتی ہے, اور پھر فون اتنی کرتی ہے یعنی کہ میٹنگ بھی نہیں دیکھتی کہ بابا میٹنگ میں ہوں گے, ایک پہ ایک کال. میں سمجھ جاتا ہوں یہ پھنسی ہوئی ہے. پھر میں اس کے میسیج واٹس ایپ پہ نا میسیج کر کے نا اس کا مسئلہ, اس کی پن لوکیشن وہ بھیجتی ہے. اب وہ بھی ایکسپرٹ ہوتی ہے, ہو گئی ہے, وہ مجھے پہلے پن بھیجتی ہے, پھر اپنی گاڑی کی فوٹو بھیجتی ہے باہر, اور پھر لکھتی ہے کہ میں پھنس گئی ہوں. تو وہ پھر میں فارورڈ کرتا ہوں کنٹرول کو, پھر اس کو ہیلپ کرتا ہوں. اکثر ہوتا ہے. اچھا سر, اکثر بیشتر ہم نے یہ دیکھا ہے جو آگے کام کرتا ہے, بہتر کام کرتا ہے, اس کو ہٹانے کے لیے دیگر لوگ پھر آ جاتے ہیں. آپ نے اس وقت جو میسو ایشوز ہیں ٹریفک کے, اس کو حل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ سارے معاملہ ٹھیک کر دیں اور کوئی آ جائے اور سرکار آپ کو ہٹا کے اسی کو پھر لگا دے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ابھی بھی میں تو اوپن مائنڈ سے کام کرتا ہوں, تو نہ میں کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہوں, نہ میری طبیعت میں ہے. تو بس یہ دعا میں ضرور کروں گا کہ جو بھی آئے اس کو, اس پیڑھے کو جو ہے نا اٹھا کر چلے. اور یہ ویسے تو irreversible ہے, لا بن چکا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں نا تھوڑی جان لگانی پڑے گی. شروع کے 4-5 مہینے جو ہے نا وہ بہت کروشل ہیں اس سسٹم کو کامیاب بنانے کے لیے. اگر تو کسی کی وشز پہ چھوڑ دیں گے تو وہ اس کو خراب بھی کر سکتا ہے, اور اگر کوئی اچھا آفیسر آ جائے گا تو وہ اس کو سمجھ کر اس کو مطلب کنارے لے جائے گا. تو بس یہ دعا ہے میری کہ محنت تو ہے تو یہ امپلیمنٹ ہو جائے. باقی تو آپ نے کہا صحیح کہا, مطلب اینی ون کین کم ریپلیس می, اور میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ آ کے ریسٹ کرتے تھے, اور میں سلیپ لیس نائٹس میں گزار رہا ہوں. تو میرے لیے کہیں بھی میں جاؤں گا تو وہاں کام تو ہوگا. شاہ صاحب, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کے لیے کیا پیغام ہے, اور خاص طور پر موٹر سائیکل والے بھائیوں کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ لوگوں کی شکایت تھی ہم سے, اور جائز تھی, کہ آپ کو کی رسپیکٹ نہیں کرتے, آپ کو چوک پہ کھڑا کر دیتے ہیں, آپ سے پیسے مانگے جاتے ہیں, آپ سے آئیڈینٹیٹیز لے کر پھر آپ کو دینے کے بہانے بلایا جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہم نے مانی. پہلے مانتے ہیں تو پھر ہی سولوشن نکلتا ہے, اور پھر ہم نے سارے پاورز اپنے وہ ختم کر دیے آپ کو روکنے کے. اب آپ کی باری ہے, اب آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں اور یہ وعدہ کریں کہ جب آپ سڑک پر نکلیں گے تو ایک رسپانسبل اور ذمہ دار ڈرائیور کی صورت میں اپنا کیریکٹر شو کریں. ہمیں یعنی کہ چالان کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, یہ کیمرے ڈھونڈتے ہی رہیں کوئی نہ کوئی وائلیشن, اور آپ اپنے کیریکٹر کو شو کریں روڈز کے اوپر. یہ آپ مجھ سے وعدہ کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سسٹم جو ہے نا ایکچولی آپ کے رسپیکٹ, آپ کی ڈگنیٹی, آپ کے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں. تو اس کو اون کریں, کیونکہ اگر یہ ریورس ہو گیا تو پھر وہی ہم جو ہے نا یہ سمجھیں کہ دہائیوں پیچھے سسٹم میں واپس چلے جائیں گے. سو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ کا رشتہ ہے, ہم نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے, اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو کم فارورڈ, ٹیک اے اسٹیپ اینڈ پروو دیٹ یو آر ٹرسٹ ورتھی. سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی باتیں بھی بتائیں, اور آخر میں اپنے شہریوں سے آپ نے التجا بھی کی کہ ہم نے آپ کے لیے تو کام شروع کر دیا, ابھی آپ عزت دیں, ہمیں ریسپانس دیں, ایک اچھے شہری ہونے کے لیے کی ایک مثال قائم کریں. سر بہت شکریہ. تھینک یو. ویورز, آپ نے کراچی ٹریفک پولیس کے ہیڈ ڈی آئی جی
साईं पीर मोहम्मद शाह साहब की बातें सुनी, उन्होंने आपको बताया कि जो नया कानून लेकर आए हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कराची वालों को, क्योंकि हर कराची वाला ट्रैफिक के अजाब से गुजरा है। शाह साहब भी गुज़रते हैं, सारे लोग हम गुज़रते हैं। तो उन्होंने जिस कैमराज की बात की है कि आइंदा ट्रैफिक वाला कोई किसी को रोक नहीं सकेगा सिग्नल पे, चाहे वो ओवर स्पीडिंग करे, सिग्नल तोड़े या कुछ भी करे, तो कैमरेज जो है ना वो एक्टिव हो जाएंगे और कैमरेज के थ्रू फ़ाइन चला जाएगा। तो अच्छा खासा ये अमाउंट होगा। तो कराची वालों को चाहिए कि इससे बचें, जो फ़ाइन उन्होंने भरना है, और अच्छे शहरी की हैसियत में अपना रोल अदा करें। और मैं इस प्रोग्राम में इजाज़त लूँगा, अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।